مجاہدو مجاہدو لگاؤ ضرب حیدر، لگاؤ ضرب حیدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ حشر ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مال فے کے مستحقین کا تذکرہ کیا ہے، اور ان مستحقین میں سے، تمام مستحقین میں سے پہلا طبقہ مہاجرین صحابہ کا ہے۔ مہاجرین صحابہ کا ہے۔ یہ مال فے ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے ہے جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور جدا کیے گئے اپنے مالوں سے، اس حال میں کہ وہ چاہتے ہیں بخشش اللہ کی طرف اور اس کی رضامندی، اور مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یہی لوگ ہیں سچے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی شان کیسی بیان کی ہے۔ للفقراء، ان کو فقیر بتایا۔ محبوب اگر اپنے محب کو اپنی گلی کا فقیر کہہ دے، یہ اس محب کے لیے کتنے بڑے لطف کی بات ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ مہاجرین ہیں۔ پہلا لقب ان کو فقیر کا دیا اور دوسرا لقب دیا مہاجرین کا۔ مہاجرین یعنی سب کچھ چھوڑا لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا، سب کچھ چھوڑا لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا۔ اور الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے مالوں سے نکالے گئے۔ پہلے ان کو فقیر بتایا اور پھر آگے وضاحت کی کہ یہ بے گھر نہیں تھے، ان کے پاس گھر بھی تھے، ان کے پاس اموال بھی تھے، مال بھی تھا، ملکیت بھی تھی۔ ان کی مظلومیت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا۔ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اور آگے پھر ان کی نیتوں کو بتایا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کے فضل کو اور اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی کیسی فضیلت بیان کی ہے کہ مہاجرین کا ظاہر بھی پاک اور باطن بھی پاک۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس آیت کو، اس جملے کو اللہ تعالیٰ نے کسی ایک عمل کے ساتھ مخصوص نہیں کیا، مطلق کر دیا۔ یعنی مہاجرین کا ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے فضل کو طلب کرنے کے لیے۔ اب یہ قرآن مجید ہے، قرآن کو پڑھو۔ قرآن وہ کتاب ہے جو حرف بحرف حق ہے، سچ ہے، کوئی اس میں کمزور بات نہیں ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ کوئی روایات کوئی ایسی پڑھ کر اور صحابہ کی نیتوں پہ حملہ کرتے ہیں اور ہم حملہ کرنے نہیں دیتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھے ہوئے ہیں، قرآن کا پتہ ہے کہ قرآن نے مہاجرین کے بارے میں کیا موقف اپنا پیش کیا ہے۔ بہت سارے لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں وہ روایتوں کے پیچھے ہوتے ہیں۔ جی فلاں تاریخ کی کتاب میں فلاں لکھا ہوا ہے، فلاں لکھا ہے۔ اہل سنت کا اصول ہے، قرآن مجید ایک موقف دے رہا ہے۔ اب دنیا جہان کی روایتیں مل کر اس کے الٹ اپنا موقف دے رہی ہیں تو ہم قرآن کو غلط نہیں کہیں گے، ان روایات کو غلط کہیں گے۔ قرآن کا موقف سمجھیے، قرآن کو پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، یہ اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اب ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ مہاجرین نے تو اللہ اور اس کے رسول کے دین کو بگاڑ دیا، کلمہ بدل دیا، آذان بدل دی، نماز بدل دی، قرآن بدل دیا، تقیے جیسی جو ہے عبادت کو روک دیا، متے جیسی عظیم عبادت کو روک دیا، تراویح جیسے گناہ کو جاری کر دیا۔ انہوں نے تو دین کے ساتھ بڑی دشمنی کی۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں یا رسول کے دین کی مدد کرتے ہیں، نہیں، اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اولئک ھم الصادقون، اور یہی سچے لوگ ہیں۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں
اور اللہ کے रसूल की मदद करते हैं। और कुरान में क्या है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह फिर तुम्हारी मदद करेगा। कितना लुत्फ है। और आगे फिर अल्लाह ने फरमाया इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, और अगर तुम्हारी अल्लाह मदद करे फिर तुम मगलूब नहीं हो सकते। ये आयत कितनी खोल खोल कर बता रही है कि मुहाजिरीन जो हैं वो हमेशा मंसूर हैं, हमेशा जो है वो गालिब हैं, कामयाब हैं। वयंसुरूनल्लाह व रसूला, वो अल्लाह की मदद करते हैं और अल्लाह के रसूल की मदद करते हैं। उलाइका हुमुस सादिकून, यही लोग सच्चे हैं, यही लोग सच्चे हैं। दुनिया जहान की रिवायतें लाओ जो सहाबा की सच्चाई को मेला करती हों, हम उन रिवायतों को दीवार पे मारेंगे, कुरान की बात को गलत नहीं कह सकते। उलाइका हुमुस सादिकून, यही लोग सच्चे हैं। और कुरान में दूसरी जगह क्या है, वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। पता चला कि मुहाजिरीन सच्चे हैं, मुहाजिरीन का जाहिर भी पाक है और बातिन भी पाक है। और मुहाजिरीन की तादाद मर्द औरतें मिलाकर 114 है। और खुलफाए राशिदीन मुहाजिरीन में से हैं, हज़रत अबू बकर भी मुहाजिरीन में से, हज़रत उमर भी मुहाजिरीन में से, हज़रत उस्मान भी मुहाजिरीन में से, हज़रत अली भी मुहाजिरीन में से, और बाकी जो मुहाजिरीन हैं वो भी इसी फजीलत में शामिल हैं। तो अब देखो कुरान कहता है ये मुहाजिरीन सच्चे हैं। अब इन मुहाजिरीन ने हज़रत अबू बकर को कहा बैयत करके आप हमारे पहले खलीफा हैं। अब कुरान कहता है कि ये सच्चे लोग हैं। जब सच्चों ने कहा कि अबू बकर पहले खलीफा हैं, तो अगर कुरान की ये आयत सही है तो हज़रत अबू बकर पहले खलीफा हैं। अगर हज़रत अबू बकर पहले खलीफा नहीं हैं तो माअज़ल्लाह फिर ये कुरान की आयत ठीक नहीं हुई कि मुहाजिरीन हज़रत अबू बकर को पहला खलीफा कह रहे हैं और कुरान मुहाजिरीन को सच्चा कह रहे हैं। तो जब हज़रत अबू बकर पहले खलीफा नहीं है तो फिर ये उनको पहला खलीफा कहने वाले सच्चे कैसे होंगे। तो भाई कुरान को पढ़ो, कुरान को, रिवायतों में जाने वालों, जब तक तुम कुरान को नहीं पढ़ोगे सहाबा के मुतालिक कुरान ने क्या मौक़िफ़ दिया है, उस वक़्त तुम राह रास्त पे नहीं आ सकोगे। कुरान पढ़ो, फिर रिवायात जो कुरान के मुवाफिक हो मानते जाओ, और जो कुरान के टक्कर में हो उसको रद्द करते जाओ, फिर तुम सीधे रास्ते पर चल सकोगे। लेकिन जब तुम रिवायतों के पीछे चलोगे, तुम्हें पता ही नहीं है कि सहाबा के बारे में कुरान ने क्या फैसले दिए हैं, भाई फलां रिवायत है, फलां रिवायत है, फिर तो तुम गुमराह हो जाओगे। इसलिए कुरान पढ़ो। अल्लाह ताला हम सबको कुरान सही समझकर उस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।